بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ نواز شریف کا دوسرا دور حکومت فروری 1997 تا اکتوبر 1999 تک قائم رہا۔ آئیے اب آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نواز شریف کے دور حکومت کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت شروع ہوا۔ آئیے اس کی تفصیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 24 پر آج ہمارا عنوان ہے 12 اکتوبر سن 1999 کے فوجی قبضے کی وجوہات۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو پرویز مشرف نے نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اپنی حکومت بنا لی، جس پر انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ آئین کو معطل کر دیا جائے گا، اور نواز حکومت نے ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ اس فیصلے کو بھی پرویز مشرف نے غیر آئینی قرار دیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو 3 سال کا وقت دیا کہ وہ معاشرتی اور آئینی اصلاحات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت۔ پیارے ساتھیوں، پرویز مشرف نے اپنے دور میں اپنے اختیارات اور مقامی حکومت کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے مقامی حکومت کا نظام لے کر آئے۔ مقامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ جس میں مقامی لوگ حصہ لیتے ہیں اور مقامی لوگ ہی اپنے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، خود ہی وہ لوگ وہاں پر قانون بناتے ہیں اور تمام انتظامات اور تمام معاملات کی بھاگ دوڑ خود سنبھالتے ہیں، خود ہی ان منصوبے بنا کر اور اس پر عمل بھی کرواتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخی پس منظر، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی مقامی حکومت کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کب بنا، کیوں پیش کیا گیا، اس کی تفصیل ہم ابھی جانتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مقامی حکومت کا آغاز کب ہوا اور اسے کس نے متعارف کروایا؟ وائسرائے ہند لارڈ رپن کا مقامی حکومتوں کا نظام۔ وائسرائے ہند لارڈ رپن نے مقامی حکومت کا نظام بنایا، اور سب سے پہلے برصغیر میں سن 1884 میں اس شخص نے مقامی حکومت کے نظام کو متعارف کروایا۔ یہ ایک بہت اچھا نظام تھا، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صوبائی سطح پر یا وفاقی سطح پر ہوتے ہیں۔ عوام کے نچلی سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں، گلی محلہ یا علاقے کے مسائل، وہ صوبائی سطح یا ملکی سطح پر نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ وہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور حکومت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی آبادی کو صوبائی اور حکومتی سطح پر لوگ حل نہیں کر پاتے، ان کے مسائل کو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کیونکہ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں صوبائی اور وفاقی سطح پر، وہ کم ہوتے ہیں، جبکہ آبادی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس حساب سے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مقامی حکومت بنائی گئی، لیکن یہ نظام زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مقامی حکومت کے لوگوں کو نہ تو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے اور نہ ہی وسائل دیے گئے تاکہ یہ مقامی حکومت کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ اگر ان کے پاس اختیارات اور وسائل وافر مقدار میں موجود ہوتے تو شاید یہ نظام بہت کامیاب ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے مقامی حکومت کے نظام میں اختیارات اور وسائل نہ دینے کی وجہ سے یہ نظام بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔
اس کے بعد صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مقامی حکومت کا نظام صدر ایوب نے 27 اکتوبر سن 1959 کو متعارف کروایا۔ یہ نظام حکم نامہ 27 اکتوبر سن 1959 کو جاری کیا گیا، جسے بعد میں بنیادی جمہوریت کا نام دے دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ اس نظام میں ہر علاقے، قصبے اور گاؤں میں سے 1000 سے 1500 لوگوں کی آبادی میں سے ایک شخص کو منتخب کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ نظام آہستہ آہستہ یونین سطح پر، یونین کونسل سطح پر، پھر تحصیل، پھر ضلع اور پھر ڈویژنل کونسل پر یہ محدود ہو گیا۔ لیکن یہ نظام بھی اس لیے ناکام ہو گیا کیونکہ یہ نظام صدر ایوب نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ مقامی حکومت کے نظام کو بنیادی جمہوریت کا نام دے دیا گیا۔ اس نظام کے ذریعے صدر ایوب نے خود کو صدر منتخب کروایا، اور ایسا 2 مرتبہ کیا گیا۔ اس لیے اس نظام سے عام آدمی کو نچلی سطح پر کوئی فائدہ نہ ہو سکا، اور ایوب خان کی حکومت کے ساتھ ہی یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بھی اس نظام پر زیادہ توجہ نہ دی گئی، اس لیے یہ مقامی حکومت کا نظام ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں مقامی حکومتوں کا نظام، جنرل ضیاء الحق نے بہت مضبوط بنیادوں پر مقامی حکومت کا نظام بنایا، لیکن اس کے فوائد عوام تک نہ پہنچ سکے۔ یہ نظام دن بدن ترقی تو کرتا رہا، لیکن عام آدمی کو کوئی خاص فائدہ نہ پہنچا سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے نواز شریف کا دور حکومت ختم ہوا اور پرویز مشرف نے حکومت کی بھاگ ڈور سنبھالی، اور اس کے بعد مقامی حکومت کے نظام کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کس طرح مختلف ادوار میں پاکستان میں اس نظام کو استعمال کیا گیا اور دن بدن ترقی کے لیے راستے بنائے گئے، لیکن نتیجہ بہت مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو باقی بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔